الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين الكريم وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته إلى يوم الدين. أحمده حمدا كثيرا وأشكره شكرا جميلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطاهرين وبارك وسلم كثيرا كثيرا أما بعد. ہر تعریف صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے. درود اور سلام اس کے بزرگ رسول حضرت سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی اعلیٰ اولاد صحابہ کرام اہل بیت و اولیاء امت پر میں اللہ تعالیٰ کا حمد کثیر و شکر جمیل بجا لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، کوئی اس کا ساتھی و شریک نہیں. اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں اور تمام مخلوقات کے سردار ہیں. اللہ تعالیٰ حضور پر، حضور کی اعلیٰ اولاد صحابہ کرام اہل بیت و اولیاء امت پر ہمیشہ ہمیشہ بکثرت درود اور سلام بھیجتا رہے، رحمتیں نازل فرماتا رہے. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اس سے پہلے کا خطبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، بیویوں اور آل اولاد کی فضیلت کے متعلق تھا، اور آج کا خطبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے مناقب اور فضائل کے متعلق ہے. چند آیات اور احادیث جو خطبے میں ہیں ان کا مختصر سا ترجمہ اور خلاصہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ بزرگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اللہ ہم سب کو علم صحیح اور عمل صالح عطا فرمائے. صحابی کے معنی ہے صحبت والا، یعنی صحابی رسول معنی وہ شخص جو حضور کی صحبت میں رہا. اصطلاح شریعت میں وہ مومن، وہ مسلمان جو ایمان کی حالت میں حضور کی ظاہری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہوں، یا کم از کم ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ اپنی آنکھوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ان کی موت بھی ایمان پر ہوئی، مرتے دم تک ایمان پر رہے، وہ صحابی ہے. پوری امت کا اجماع ہے کہ نبیوں کے بعد ساری امت میں سب سے افضل و اعلیٰ برتر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ہیں. بڑے سے بڑا ولی ہو، محدث و مجتہد و فقیہ ہو، کسی ادنا درجے کے صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. آج وہی احادیث قرآنی آیات ہیں. اللہ ہم سب کو صحیح راستہ عطا فرمائے. اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو آپ کے ساتھی ہیں صحابہ کرام جہاد کے موقع پر کافروں میں بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے پر بہت مہربان ہیں. قرآن میں آدھی کہ مومن کافر میں سخت، آپس میں مہربان. یہاں آج کل کیا ہے؟ آپس میں دشمنی ہے، بھائی بھائیوں میں دشمنی ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے، تعصب ہے. ان پہ مہربان ہے. جا کے پھولا پہنانے جا کے ایک پارٹی میں تھے، دو ٹکڑے ہوتے ادھر مل گئے، ادھر سے ادھر، تو اللہ آپ کو معاف کرے. اب جو ہے قرآن ایک جب آیت آئی ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے دین سے پھر جائے، اسلام چھوڑ دے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے. فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ دوسری قوم پیدا کرے گا، لے کر آئے گا، یحبون و یحبونہ، کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرے گا. اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کو بہت مہربان ہوں گے. اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر سخت ہوں گے. آپس میں مہربان، ایمان والوں پہ مہربان. جہاد کا موقع آ گیا
کافر پر سخت. اللہ ہماری اصلاح فرمائے, ہم لوگوں میں دلوں میں محبت دے, آسی دے, انکساری دے, ایک مہربانی دے. تو جو آگے متا ہے رحماء بینہم, مہربان آپس میں, تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا. اے حبیب ان کو دیکھیں گے رکوع اور سجود کرتا ہوا کثرت سے, یبتغون فضلا من اللہ رضوانا, اپنے تمام اعمال سے, عبادات معاملات کے ذریعے صرف اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کی رضامندی چاہتے ہیں. دیکھیے پتہ ہے خاص ان کا مرتبہ کیوں اونچا ہے. سارے اعمال سے مقصود یہ ہے, عبادات ہو, معاملات ہو, اعمال ہو, چاہتے ہیں اللہ کو خوش کرنا, اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں, اللہ کا وجہ چاہتے ہیں. ہم اعمال کر رہے ہیں سیاست کے طور پر, اخبار میں ڈالے وہ عہدہ مل گیا, مشائقین ہے صاحب, ڈریس کلر کی ڈریس ہیں, بہترین ڈریس ہے, اور گھسے ہوئے ہیں ایک یہ پارٹی میں, ایک وہ پارٹی میں. اللہ معاف کرے, اللہ ہم کو توفیق دے. کیا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, کہ ان کے پیشانی پر سجدوں کی علامتیں دیکھیں گے, سجدے کی نشانی سے پہچان لیں گے. تفصیل آئی لمبی آیت ہے, آج کی خود ایک اور ایک آیت ہے, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. سب سے پہلے ہجرت کرنے والے صحابہ اور وہ صحابہ جو مدینے میں مدد کی, انصار. کیا مثال ہے صاحب, حال ہم سناتے ہیں, آج نمونہ مشکل ہے, ناممکن ہے. جب مکے میں حد سے بڑھ گیا ظلم, بعض کو مار کھاتے ہیں, مر گئے, حکم اے محمد چلیے ہجرت, حفصہ کو گئے, پھر مدینے کو آ گئے, تو پوری دولت چھوڑ دیے, بیوی نہیں مان لے چھوڑ دیے, بابا علاقہ چھوڑ دیے, بیٹا علاقہ چھوڑ دیے, اکیلا معاملی کپڑے. تو سرکار جو مواخذ کرا دی ہے, آپ مدینے کے, یہ تمہارے بھائی, آپ گھر کو لے آنا, رکھ لینا, کھلانا پلانا فری میں, یہ تمہارے بھائی ہیں, آپ وہاں انصار مدینے کے ہیں, آپ ان کو بھائی بنا دی سرکار, آپ گھر میں رکھنا, کھانا پینا آپ کے ذمہ. کیا مثال ہے. یہاں تک روایت میں آیا ہے کہ اگر انصار لے کر آئے, وہ دو بیویاں کو دو میں بتائے, دو بھی کون سی پسند ہے, بولو یہ پسند ہے, طلاق دیا, تم شادی کر لو. قیامت ایسا کرواتے ہیں. انصار سے دشمنی منافقی کرتا ہے, جو منافقت کرتا ہے, ایسی مدد اسلام کی قیامت کی مثال نہیں ہے. ہم خالی سنانے والے ہیں, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں, پورا زیرو ہے. قیامت تک کی مثال نہیں ہے. اس لیے بڑے بڑے اولیاء اللہ لکھے ہیں, مسلمانان در گور مسلمانی در کتاب, لکھے بڑے بڑے اولیاء اللہ. مسلمانان در گور, حقیقی مسلمان وہ قبر میں چلے گئے ہیں, واقعی جو مسلمان تھے وہ قبر میں. مسلمانی در کتاب, اور مسلمانی جو اصل ہے وہ کتاب قرآن میں رہ گئی, اسلام قرآن میں رہ گیا, اور حقیقی مسلمان قبروں میں چلے گئے. اللہ وہ صرف سنانے والے ہیں. ایسے جلسے میٹنگاں, پیچھے جو ہے سب کھیل, مفت کی روٹی کھا رہے ہیں, اوقاف کی زیادہ کروڑوں روپے کھا جا رہے ہیں, مفت کی روٹی لاکھوں روپے کرائے کھا جا رہے ہیں. ایسے بزرگ حیدرآباد کی اولاد ہی نہیں ہے, جھاڑو مارے قبضہ کرے, 1 لاکھ قبر کے 1 لاکھ روپے مفت کی روٹی, نہ بزنس ہے نہ نوکری ہے, پھر موٹر کاروں میں پھر رہے ہیں. اللہ ہم کو حلال روزی دے, ہم سب اصلاح کریں. تو جو ہے آگے دیکھیے آپ, اللہ بتا والذین اتبعوہم بإحسان, اور وہ لوگ, وہ تمام لوگ جو ان کی پیروی کیے نیکی کے ساتھ. اللہ قرآن والذین اتبعوہم بإحسان, اور وہ تمام امت کے لوگ جو نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کیے. کیا ہے دوزخ میں ہے, رضی اللہ عنہ ورضوا, اللہ ان سے راضی ہے, ورضوا, وہ اللہ سے راضی ہے. وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا, انہی کے لیے اللہ نے جنت تیار کیا ہے, ایسی جنت تحت الانہار جس کے نیچے سے بہترین شہد کی نہریں بہ رہی ہیں, بہترین دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں, بہترین پانی نہریں بہ رہی ہیں. اب یہاں پر اللہ ہمارے ان بھائیوں کو توفیق دے, جو بات تو اچھی ہے, ہم حدیث میں پکڑتے ہیں, یہ کہنا کہ سوائے رسول اللہ کی حدیث کے کسی کی بات ہم نہیں مانتے, صحابہ کی پیروی کرنا گمراہی ہے,
صحابہ کی پیروی ہم نہیں کرتے، اور کرا جو بھی کریں گا سوائے حضور کے کسی کی پیروی وہ دوزخی ہے. کتابیں چھاپتی ہیں، علماء سے قرآن پڑھے تو بات آتی ہے، نعتان مل جاتے ہیں. قرآن میں اللہ ہمارا جو صحابہ کی پیروی کیا اللہ اس سے راضی، اسی کے لیے جنت ہے. یہ بولے کہ ڈھارے حدیث صحابہ ہیں مگر ان کی بات کا اعتبار نہیں ہے ہمارے پاس، رسول اللہ کی حدیث. یقیناً دین کی پہلی بنیاد قرآن ہے، دوسری بنیاد حدیث ہے، لیکن قرآن و حدیث میں کوئی مسئلہ نہیں ملا، اجماع امت ہے. صحابہ کے عمل میں دیکھنے کا ہے، وہ بھی دین میں معیار ہے، سب پوری امت میں معیار ہے. جیسے کہ یہ خود حدیث میں آیا ہے، قرآن میں آیا ان کی پیروی کرنے والا جنتی ہے، اور حدیث میں آیا ہے سکر رواتے ہیں اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ تاروں کے مثل ہیں. فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، کہ میرے صحابہ میں سے تم جس کسی کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. گمراہ نہیں فرما، ہدایت پاؤ گے. اور فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو اپنے اوپر لازم کر لو. رسول بولے میرے خلفاء کی سنت لازم کر لو، یہ بولے کہ رسول اللہ کسی کا اعتبار نہیں ہے. ہم اہل حدیث برخاست، سب برخاست. اور قرآن علماء سے بولو بھائی کیا بولا قرآن، صحابہ کی پیروی جنتی ہے، راضی ہے. سرکار ہمارے میرے صحابہ کی پیروی کرنے والا جو بھی کرے گا ہدایت پائے گا، اور اب میرے خلفاء کی پیروی سنت لازم کر لو. علماء سے بڑی ضرورت ہے، نادان لوگ معلوم نہیں ہے، چلو دماغ پڑھنے کا بولے صحیح بولا انہیں. ارے علماء سے پڑھو بھائی، بڑے علماء قرآن باقاعدہ پڑھے 20-20 سال، ان کو معلوم ہے حدیث قرآن کیا ہے. ڈاکٹر علاج کرانا ہے، RMP سے علاج کرانا نہیں ہے، کمپاؤنڈر دولت لینا نہیں ہے. اللہ ہم کو علم صحیح دام ہے. اور خود کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اکریموا اصحابی فإنہم خیارکم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ میرے صحابہ کا ادب احترام کرو، کہ اس لیے کہ وہ تمہیں سب سے بہتر ہیں، پھر وہ لوگ بہتر ہیں جو ان کو دیکھے تابعین، پھر وہ لوگ سب سے بڑھ کر ہیں جو تابعین کو دیکھے تبھی تابعین. 3 گروپ ہیں، سرکار کے صحابہ، سرکار صحابہ کو دیکھنے والے تابعین، ان کو دیکھے تبھی تابعین. اللہ فرمایا رسول اللہ پر اکرام کرو. تو اب کیا ہے، تاریخی جو واقعات ہیں جو صحابہ میں اختلاف ہوا ہے، حکم یہ ہے ہمارا علماء کا پتہ ہے کہ ان کی اختلافات اللہ کے حوالے کرنا. ہم کچھ بھی کوئی غلطی کرا کسی صحابی کو برا نہیں کہنا حرام ہے. عام مسلمانی غیبت گناہ ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، وہ ہر اس شخص کے لیے تباہی ہے جو لوگوں کی عیب دیکھتا ہے، لوگوں کی برائی کرتا ہے. عام انسان کی غیبت قرآن مذہب تباہی ہے اس کے لیے، جو عیب دیکھتا ہے لوگوں کے، غیبت کرتا ہے. صحابہ کی غیبت، تاریخ کچھ بھی ہو، ہم کو حکم ہے احترام کرو. اور قرآن مجید کے بعد سب سے بڑی کتاب صحیح حدیث کی ہے بخاری، پوری امت متفق، اہل حدیث تمام ہر ملک کے علماء متفق، قرآن کے بعد نمبر 1 بخاری شریف حدیث ہے. صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو کبھی برا نہ کہو. سب کیا، میرے صحابہ کو کبھی برا نہ کہو. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیبہ، کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، میرے صحابی کے مد کے برابر نہیں. صحابہ کرام 1 روپیہ خرچ کریں گے اور ہم پہاڑ کو سونا دے دیں، کتنے کروڑ ہوتا؟ 1 تولہ کا 25,000 روپے، 1 کلو کے 25 لاکھ روپے. پہاڑ کتنا ہے؟ کروڑوں کا سونا ہے. پہلے تو سونا ہے نہیں کسی کے پاس. سرکار مثال دے رہے ہیں، اتنا سونا بھی ہو تو وہ پورا دیے. میرے صحابہ کوئی ایک صحابی 1 روپیہ دیا تو عمل میں برابری نہیں ہے، ان کی عمل میں برابری نہیں ہے. غور کریے، اخلاص کی جو ہے جتنی زیادہ ہو اس کی قیمت بڑھے. رسول کو دیکھیے وہ لوگ، ان کا اخلاص، ان کا ایمان قیامت تک کہ وہ نہیں لا سکتا.
سب سے بڑے پیغمبر کو آنکھ سے دیکھ کے زندگی میں ساتھ رہے، زندگی پر ساتھ، ان کا ایمان، ان کا اخلاص، ان کا جذبہ، ان کا شوق قیامت تک کی نہ سکتا۔ تو اب یہاں جو حکم ہے صحابہ کو برا مت، بار حدیث میں آ رہا ہے، اب تاریخ کے لحاظ سے لوگ صحابہ کی برائیاں کر رہے ہیں، یہ ان کی غلطی نہیں، وہاں بے شک کچھ بھی ہوا ہو، ان کی جو بھی بھول چک ہوئی، ہم کو حکم ہے، سرکار کا حکم ہے میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ چنانچہ بڑے بڑے اولیاء اللہ، چنانچہ شیخ احمد سر ہندی جیسے لکھے ہیں کتاب میں کہ جو فرقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، وہ تمام بدعتی فرقوں میں سب سے بڑا بدعتی فرقہ ہے۔ اللہ ہم بچائے۔ جو لکھا تھا ہوا بھائی، جو لکھا تھا ہو گیا، اب بحث کر رہے انہوں غلطی کرے انہوں، اب اللہ ہے، اب جو اللہ کی علم میں تھا اس کی مشیت میں ہو گیا، ہمارا ایمان ہے۔ قرآن یاد ہے انا کل شیء بقدر، انا خلقناہ کل شیء بقدر، انا خلقناہ کل شیء بقدر، قرآن یاد، ہم نے ہر چیز کو تقدیر سے وضع کیا، جو علم الہی میں جو ہونا تھا ہو گیا، جو اللہ چاہا وہ ہو گیا۔ ہم بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں انہیں یہ غلطی غلطی کرنا، بھائی رسول منع کیے ہیں، کبھی کسی صحابی کو برا نہیں کہنا، ان کی عیب بیان نہیں کرنا، گالیاں نہیں دینا، حرام گناہ کبیرہ۔ سرکار فرمائیں کہ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، قریب ہے کہ اللہ ان کو نشان ملامت میں بناؤ، قریب ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے اور تم کو پکڑ لے۔ اور حضور فرمایا جو شخص اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں تو کہہ دو تمہاری اس برائی پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور حضور نے فرمایا جو شخص میرے صحابہ کو برا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اس کے تمام فرشتوں کی، تمام انسانوں کی لعنت ہے، اس کی کوئی نہ فرض عبادت قبول ہوتی ہے نہ نفی عبادت قبول ہوتی ہے، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور حضور نے فرمایا نبیوں کے علاوہ تمام انسانوں میں سے اللہ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے میرے صحابہ کو منتخب کیا ہے، اور ان میں سے 4 کو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دینی خدمت کے لیے، اشاعت کے لیے تمام انسانوں میں سے میرے صحابہ کو منتخب کیا ہے، اور ان میں سے 4 کو ممتاز اور افضل قرار دیا ہے۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، عشرہ مبشرہ بھی ہیں۔ علماء لکھے پیران پیر جو اولیاء کے امام ہیں، پیران پیر شیخ عبد القادر اولیاء علی مفہوم لکھے ہیں کہ تمام صحابہ میں 1400 سب سے افضل ہیں جو حدیبیہ میں تھے، اور ان سے افضل وہ ہیں جو جنگ بدر میں تھے 3 ذرا، اور ان سے افضل وہ ہیں 40 جو عمر فاروق ایمان لائے، اور ان میں افضل وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ ہیں، اور ان میں افضل 4 خلفاء ہیں۔ تو ہم جانا نہیں ہے، بابا چچا لڑے تو ہم جانا نہیں ہے، دادا دادا لڑ رہی ہے، اللہ ہم کو تو بہت مذہب فرماتے ہیں اس شخص کو دوزخ کی آگ نہیں پہنچے گی، اس شخص کو دوزخ کی آگ نہیں پہنچے گی، لگے گی نہیں، جس نے میرے صحابی کو دیکھا یا میرے صحابی کے دیکھنے والے کو دیکھا ہے۔ اور فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، صحابہ کا، اس کے بعد ان کے دیکھنے والوں تابعین کا، پھر تبع تابعین، پھر دنیا میں جھوٹ پھیل جائے گا، موٹاپا عام ہو جائے گا، لوگ جھوٹی گواہی دیں گے، امان میں اختیار کریں، برائیاں پھیل جائیں گی پورے۔ میرے بھائی، ہم جہاں ہم اہل سنت ہیں، ہمارے نزدیک پہلی بنیاد قرآن اور حدیث ہے، جہاں رسول اللہ کی اہل بیت کی فضیلت ہے، وہ صحابی بھی اہل بیت بھی ہیں، وہیں حضور کے تمام صحابہ کی اہمیت ضروری ہے، ان کی تعظیم ضروری ہے، اور دین کے کاموں میں ان کی پیروی ضروری ہے۔ پہلا مسئلہ دیکھنا ہے، علماء نے بتایا ہے کہ قرآن میں دیکھنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں مل رہا ہے تو پھر حدیث میں دیکھنا ہے، سرکار کے عمل میں، سرکار کی حدیث میں ارشادات میں عمل میں نہ ملے
نمبر 3 صحابہ کا عمل بھی ہمارے معیار ہے. سرکار کو ہمارے جس کی پہلی ہدایت پائیں گے. تو یہ تاریخ کے لحاظ سے لوگ سننے سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. بعض صحابہ کے خلاف بولتے ہیں لوگ، اللہ معاف کرے، اللہ بچائے ہمارا کو. کسی صحابی کے خلاف ہم نہیں بولنا. رسول اللہ فرمایا منع کرے مت کہو. گالیاں دینے والا پر لعنت خدا کی ہے. اور توفیق جس کو دیا ہے، بہت سے لوگ پلٹ گئے. خاندانی لوگ تھے جو صحابہ کے دشمنوں میں سے مغول خان کے دور میں اہل بیت کے ماننے والے تھے. توفیق دیا اللہ، ایسا پلٹے، ایسی کتاب ایک دی صحابہ کی فضیلت میں. توفیق اللہ دینا ہے. تو بات یہ بہت سی ہے. ہمارے نزدیک تمام صحابہ سرکار کے اعتماد ہے، قابل احترام ہے. اور یہ اجماع امت ہے کہ نبیوں کے بعد پوری امت میں سب سے بڑے صحابہ ہیں. صدیق رضی اللہ عنہ میں آیا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ روح زمین کے سارے لوگوں کا ایمان ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور ابو بکر کا ایمان دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے تو ضرور ابو بکر کے ایمان کا پلہ جھک جائے گا. حدیث ہے بہت سی، ایک ہی سنا رہا ہوں حدیث، بے شمار حدیثیں. اور ہماری میرے بعد ابو بکر عمر کی اقتدا کرو وہ میں سنا. اور حضور فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر فاروق ہوتے. اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کیا ہے. جس راستے سے عمر چلتے شیطان بھاگ جاتا، راستہ چھوڑ دیتا ہے. اور حدیثیں بہت سی آئی ہیں، میں ایک ایک حدیث آپ سے عرض کر رہا ہوں. اور ہمارے حضور نے ہر شخص کا، ہر نبی کا ایک رفیق ساتھی ہوتا ہے. اور جنت میں میرا ساتھی، میرے رفیق عثمان غنی ہے. 2 بیٹیاں حضور نکاح میں دی ہیں. اور فرمایا حضرت علی تعالیٰ سے کہ جس کا میں سردار ہوں، من کنت مولا ہوں فعلی مولا، جس کا میں بڑا ہوں، جس کا میں سردار ہوں، علی بھی اس کے سردار ہیں، علی بھی اس کی آقا ہیں. اور جب جنگ تبوک کے موقع پر سرکار جو ہے، گرما کا موسم تھا، معلوم ہے کہ روم کے لوگ حملہ کرنے والے ہیں، اطلاعی رومی حملہ کرنے والے ہیں. کئی 30,000 کا لشکر لے گئے مقابلے کے لیے. گرما وہاں کی دھوپ، ٹھنڈا ایئر کنڈیشن، اب تو ایئر کنڈیشن آپ دیکھ کر آئے ایئر کنڈیشن صحیح بھی کرے تو پنکھے لگے ہوئے، دھوپ میں بھاگتے لوگ. سرکار صاحب نکلے. حضرت علی کو مدینے میں عورتوں کی دیکھ بھال نگرانی کے لیے چھوڑ دیے. حضرت علی نے فرمایا، حدیث شریف ہے مسلم کی، حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ جا رہے جہاد میں اور مجھ کو عورتوں میں چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں. آپ جا رہے ہیں جہاد کے لیے، مجھ کو عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. فرمایا اے علی کیا تم کو یہ بات پسند نہیں کہ میرے نزدیک تمہارا وہی مرتبہ ہے، میرے نزدیک تمہارا وہی مرتبہ ہے جو موسیٰ کے نزدیک ہارون علیہ السلام کا تھا. موسیٰ کے بعد ان کے بڑے بھائی ہارون بھی نبی تھے. تو موسیٰ علیہ السلام قوم میں موسیٰ کے بعد، حضرت موسیٰ کے بعد سب سے افضل حضرت ہارون تھے. مگر فرق یہ ہے میرے بعد نبی نہیں ہے، نبی نہیں ہے، بس مرتبہ اتنا بڑا ہوتا ہے. حدیثیں بے شمار ہیں. اکثر ابی بن کعب نام کے ساتھ، سلمان فارسی، ابی بن کعب، ابلا مسعود، کئی صحابہ کے نام کے ساتھ تعریف آئی حدیث ان کی خدمات ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ سب سے زیادہ حدیث بات کی ہیں. تو ہمارے نزدیک تمام صحابہ قابل احترام ہیں، قابل اعتماد ہیں. دین کے معاملے میں ان کی پیروی کرنا ہے. ان کی آپسی اختلافات جو جگہ ہوئی ہیں ان کو اللہ کے حوالے کرنا ہے. جب بھی نام لیں گے خیر نام لیں گے. سرکار منع کرے مت کہو برا، اور جو برا کہتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ ہم سب کو جتنا سنے اور سنا ہے اس کے موافق عمل کرنے دے. اپنی محبت اور اطاعت عبادت دے، اپنے حبیب پاک کی محبت اطاعت دے، اپنے صحابہ اہل حضور کے صحابہ اہل بیت کی پیروی، ان سے عقیدت اور ان کی تعلیم عمل عطا فرمائے. اولیاء کرام صالحین کی تعلیمات پر عمل، ان سے عقیدت عطا فرمائے. قرآن حدیث کا علم دے، اس کے موافق عمل دے، علم صحیح عطا فرمائے. آپ ہمیں محبت، اتحاد دے، خلوص دے. جھگڑا، دشمنی، نفرت سے بچائے. ایک دوسرے کو کافی بولنا، ایک دوسرے کو گالیاں دینا، اللہ ایسے بچائے. ہمارا عمل یہ ہو نرمی سے، اخلاق سے، محبت سے، تعلیمی انداز میں، ٹیچنگ کے انداز میں ہم دین کی باتیں پہنچائیں. تعلیمی انداز میں بات کریں، گالی گلوچ سے نہ کریں، لعن طعن نہ کریں. اللہ ہمارے
اصلاح فرمائیں، ہمارے ہر عمل میں اخلاص فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو دنیا و آخرت کی ہر کامیابی عطا فرمائیے، ہر ناکامی بچائیے، آپس میں محبت دیجیے، تمام بیمار ہم تمام کو بغیر آپ شفاء کاملہ عطا فرمائیے، کاروبار برکت دیجیے، جو پریشانیاں دور فرمائیے، مقاصد پورے فرمائیے، دنیا کی آخرت کے تمام فتنوں سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیے، نماز کی پابندی، رمضان کے روزے، ماں باپ کی خدمت، حلال روزی، بیوی بچوں کا اچھا سلوک عطا فرمائیے، اور تمام دولت کے دنیا کی مخلوقات کی فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ وللہ الحمد۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔